ایک عمل 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک روزہ ملائے، یا 9 محرم کو رکھیں یا 11 محرم کو رکھیں، تو روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ آج کل نیا اسلامی سال شروع ہے، محرم الحرام کا مبارک مہینہ بھی شروع ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، مشکوٰۃ شریف، اس کی یہ شرح ہے مرقات المفاتیح۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محرم کے حوالے سے کیا معمول تھا، میں ذرا آپ کو حدیث کی روشنی میں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کا۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے بڑی کوئی نماز ہے فضیلت کے اعتبار سے تو وہ تہجد کے وقت کی۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء۔ یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عاشوراء کے روزے سے زیادہ نفلی روزوں میں کسی اور روزے کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے نہیں۔ عاشوراء کے دن کا روزہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس آزادی کے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں عبادت میں بھی یہود کی مخالفت کروں گا، اور میں 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ 9 کا ساتھ ملاؤں گا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا اکیلا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ 10 محرم کو تو یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اگر آج ہم روزہ رکھیں تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہی تھی، وہ بھی پوری ہو جائے اور روزے کا ثواب مل جائے۔ باقی اس روزے پر ہمیں ملے گا کیا؟ آگے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کا ثواب بیان فرمایا۔ اس کے آخر میں حضور نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے، ان یکفر السنۃ التي قبلہ، ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزہ رکھیں اور پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے موقع دیا ہے۔ آگے 10 محرم بھی آ رہا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے 10 محرم کو رونے دھونے کا دن بنا لیا ہے۔ بھائی 10 محرم تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی۔ اپنی اعمال کی
فکر کرے آدمی کہ اگر میری زندگی میں یہ 10 محرم زندگی کا آخری 10 محرم ہو تو میں آگے کیا کروں. اس لیے روزہ رکھیں. یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، اللہ کے نبی نے پسند کیا، اور آپ نے فرمایا میں زندہ رہتا اگلے سال بھی روزہ رکھتا. اس لیے 10 محرم کے اعمال میں سے ایک عمل 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزہ ملائیں، یا 9 محرم کو رکھیں یا 11 محرم کو رکھیں. تو فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی. حضور کے الفاظ میں نے پڑھ کے سنا دیے کہ اس ایک روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور 10 محرم کا دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، یعنی کہ گھر میں جو عام دنوں میں سالن پکتا ہے، جو عام دنوں میں آدمی گھر کے اندر جو پکاتے ہیں اس میں وسعت کر لیں. عام دن میں 500 خرچہ ہوتا ہے 1000 کر لیں، 1000 ہوتا ہے 2000 کر لیں، ڈبل ٹرپل کر لیں، خود بھی کھائیں ہمسایوں کو بھی کھلائیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ مشکات شریف میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی نفقۃ یوم عاشورہ، جس آدمی نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کی، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے رزق میں سارا سال برکت عطا فرمائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا قد جربناہ، ہم نے اس کا تجربہ کیا، فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کو ویسے ہی پایا جیسے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے 10 محرم کے دن کھانا اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کریں اور گھر میں کھلا پکائیں انشاءاللہ. اس نیت سے میرے محبوب کا فرمان ہے آپ انشاءاللہ سارا سال گھر میں برکت رہے گی. تو اس میں کھانے پینے میں وسعت مراد ہے. باقی رہا یہ 10 محرم کو روڈوں پر کھڑے ہو کے سبیلیں لگا لینا، یہ شریعت میں کہیں اس کی ہمیں کوئی سند نہیں ملتی. اور یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام پیاسے مر گئے، شہید ہو گئے، فلاں ہے فلاں ہے، بھائی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ روڈوں پر کھڑے ہو کے سبیل. ویسے آپ مسلمان کو جب چاہیں پانی پلائیں، لیکن مخصوص اس دن میں خاص کسی نیت کے ساتھ یہ سبیلیں لگانا شریعت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 عمل میں نے آپ کو بتائے، ایک روزہ رکھنا 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا، اور دوسرا 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے